الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ الذی وہی الذی خلقکم والذین من قبلکم، تو اس الذی کا بدل یہ آ رہا ہے اسی کے ساتھ جڑ کر، بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے فرش، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا ایک چھت کے مانند، ایک عمارت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے بلندی سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو نکالا اس کے ذریعے سے میووں کی شکل میں تمہارے لیے روزی۔ یہ جو اب 4 فنومینا آئے ہیں، اب نوٹ کر لیجئے کہ یہ تو ایک خلاصہ ہے، ورنہ قرآن مجید کی بقی صورتوں میں جو فنومینا آف دی نیچر ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، اب یہ جو انداز ہے، یا الم نخلقکم من ماء مہین الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی وہ مثالیں، اس کی شانیں، ایک ایک ذرہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن یہاں بڑی خوبصورتی سے دیکھیے، یہ جو 4 فنومینا آئے، زمین کو بنا دیا تمہارے لیے ایک بہترین بچھونا، ایک فرش، ماں کی گود کے مانند حیات بخش، جیسے کہ ماں کی گود جو ہے وہ گہوارہ ہے حیات کے لیے، ایسے ہی زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، بلکہ حیواناتی اور نباتاتی زندگی کے لیے، کل جو حیات ارضی ہے اس کے لیے یہ ماں کی گود کے مانند ہے۔ اور اس کے بعد آسمان چھت کے مانند ہے۔ اس میں آسمان سے مراد کیا ہے؟ یہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بارہا عرض کیا ہے، اس میں لفظ جو ہے اصل وہ تو ہے سمبل بلندی، اور سما بلندی کی کوئی شے۔ اس سے آگے قرآن مجید نے آسمانوں کی حقیقت کے بارے میں تفصیل سے کچھ بیان نہیں کیا۔ 7 کا لفظ آیا ہے بار بار، یہ آ جائے گا اسی رکوع میں آگے چل کر، لیکن یہ ہے کہ اس کی بھی کوئی وضاحت قرآن مجید میں نہیں ہے، اور ابھی تک ہمارا علم جو ہے وہ اسٹرانومی کا بھی یہاں تک نہیں پہنچا ہے کہ ہم حتمی طور پر یہ کہہ سکیں کہ سما سے مراد یہ ہے اور 7 سماوات سے مراد یہ ہے۔ یہ جیسے علم آگے بڑھے گا انشاءاللہ وہ حقیقتیں مزید منکشف ہو جائیں گی۔ لیکن یہ کہ یہ انسان کا جو مشاہدہ ہے، جیسے کہ آخری پارے کی وہ صورت ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، 4 چیزیں۔ کیا یہ دیکھتے نہیں زمین کو کیسے اس کو ہم نے ہموار کر دیا ہے، پہاڑوں کو کیسے انہیں گاڑ دیا ہے، آسمانوں کو کیسے اس کو اٹھا دیا ہے، بلند کر دیا ہے، یہ ساری، اور اونٹ کو جس پر کہ یہ سوار ہو کر چل رہے ہیں۔ اب یہ ان کا ایک مشاہدہ ہوتا تھا جبکہ وہ سفر کرتے تھے، اور سفر ظاہر بات ہے کہ حجاز میں جب سفر کرتے تھے تو وادیاں ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، درمیان میں وہ راستے بنے ہوئے ہیں، اونٹوں پر سوار چلے جا رہے ہیں۔ تو مسلسل ایک شخص کے مشاہدے میں یہی 4 چیزیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جس پر وہ سوار ہے، اس اونٹ کی سواری کر رہا ہے، اور وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اوپر آسمان ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دائیں بائیں پہاڑ ہیں جمے ہوئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ۔ اسی طریقے سے یہاں 4 چیزیں آئی ہیں۔ یہ انسان کا ایک بڑا گہرا مشاہدہ ہے۔ زمین ہے پستی کی علامت، آسمان ہے بلندی کی علامت، لیکن یہ دونوں چیزیں بظاہر متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک تو یہ کہ پستی کی انتہا ہے زمین، اور ایک یہ کہ بلندی کی انتہا ہے آسمان، لیکن ان دونوں میں موافقت ہے۔ یہ موافقت جو ہے توحید کی دلیل ہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، وہ زمین میں سے اس کے نباتات کو نکال کر لاتا ہے، یہ ان دونوں کا انٹریکشن ہے۔ بلندی سے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اتارا اس نے آسمان سے پانی یا بلندی سے پانی، اور نکالا اس کے ذریعے سے، اس زمین میں سے تمہارے لیے میووں کی شکل میں رزق، تمہاری روزی کا سامان۔ یہ گویا کہ ربوبیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے لیے سب سے کم ترین الفاظ جو ہو سکتے ہیں، قلیل ترین الفاظ تعداد کے اعتبار سے، اس میں گویا کہ اعبدوا ربکم، اس کی ربوبیت کے لیے جو امیڈیٹ انسان کی آبزرویشن ہے، جو ہر انسان، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ قرآن کا انداز منطقی نہیں ہے، فلسفیانہ نہیں ہے، قرآن کا بڑا فطری اسلوب استدلال ہے۔ مشاہدہ وہ کہ جو عام آدمی کا مشاہدہ ہے، سب کے سامنے آنے والی حقیقتیں ہیں، پیش پا افتادہ جو حقائق ہیں، ان سے قرآن مجید بلڈ کرتا ہے اپنا سارا تانا بانا جو استدلال کا ہے۔
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی بھی ہمسر مد مقابل، جانتے بوجھتے، اس حال میں کہ تم جانتے ہو بوجھتے ہو